ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب المجموع شرح المہذب، تالیف ابن شرف النووی، یحییٰ ابن شرف النووی، الجزء السابع، چھاپ دار الفکر، الجزء التاسع، 9واں مجلد، دار الفکر کی چھاپ ہے، صفحہ نمبر 10 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ شوافع کے فقہ میں، شافعیہ کے فقہ میں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے بلے کہ یحل لهم الطیبات، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب چیزوں کو مسلمانوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کو حلال کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ یحل لهم الطیبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبات کو حلال کرتے ہیں، ویربوع من الطیبات، ہاں یربوع جو ہے چوہا، یہ طیبات میں سے ہے۔ تصطادہ العرب، عرب سب جو ہیں اس کو صید کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، وتأکلہ، اور اس کو کھاتے ہیں۔ اور قرآن نے فرمایا ویحل اکل الثعلب، ثعلب کس کو بولتے ہیں؟ فاکس کو، لومڑی، لومڑی کھانا جائز۔ کیوں لومڑی کھانا جائز ہے؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَالثَّعْلَبُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مُسْتَطَابٌ يَصْطَادُ بلے یصطاد، مستطاب یصطاد۔ ثعلب، لومڑی جو ہے، فاکس جو ہے، یہ طیبات میں سے یہ شکار کیا جاتا ہے اور کھانا طیب ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ طیب ہے، یہ پاک۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَيَحِلُّ أَكْلُ ابن عرس، ابن عرس کس کو بولتے ہیں عزیزوں؟ اب بتاتے ہیں۔ والوز، وز بولتے ہیں کس کو؟ بطخ کو، وز تو عام وہ صحیح۔ بلی وَيَحِلُّ الْقُنْفُذ، کہتے ہیں اسی دلیل جو ثعلب میں ہے نا، لومڑی میں ہے کہ طیبات میں سے، اسی لیے ابن عرس بھی جائز ہے۔ اچھا، اور قنفذ بھی جائز۔ تو اب ابن عرس کیا ہے؟ اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ نہایت ہی خبیث جانور ہے عزیزو، یہ ہے ابن عرس۔ آپ گوگل میں جائیے نا، یہ ہم نے سرچ کیا ابن عرس، ہم نے ڈک ڈک گو میں کیا ہے، آپ گوگل میں کر دیں، کسی بھی سرچ انجن میں ابن عرس کا کر دیں تو یہ شکل آئے گا یہ جانور۔ کہتے ہیں یہ طیبات میں سے ہے، یہ وہی کوئی جانور ہے جماعت تمہارے اس کو کہتے ہیں ابن عرس۔ اور قنفذ کیا چیز ہے عزیزو؟ قنفذ کس جانور کو بولتے ہیں؟ قنفذ یہ ہے، قنفذ یہ ہے۔ پہلے بھی ایک کتاب میں آپ کو دکھایا تھا کہ قنفذ ان کے ہاں کیا ہے، اس کا کھانا جائز ہے، یہ بھی قنفذ ہے۔ ابن عرس کھانا بھی جائز ہے، قنفذ بھی کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس نے کہا؟ نووی صاحب نے اپنے کتاب میں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ ابن عرس، اب مجھے نام نہیں آتا ابن عرس کا، وہ اردو میں، اب میں سرچ کرتا شاید مل جاتا اس کا ترجمہ۔ یہ کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تألیف الشنقیطی، جزء نمبر 2، تفسیر کی کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 316 میں۔ وَأَمَّا الْوَبَرُ وَالْيَرْبُوعُ، وبر اور یربوع، فَأَكْلُهُمَا جائز، ان کا کھانا جائز ہے۔ اچھا، یربوع تو کو آپ کو بتا دیا، یربوع کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا چوہا ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ مزے سے کھاتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں، اس سے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن وبر کیا ہے عزیزو؟ وبر یہ ہے عزیزو، یہ ایک فورم ہے، اب بھی یہ آن لائن ہے، اب بھی یہ کوئی آف لائن نہیں ہوا ہے ابھی، یہ آپ گوگل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، شبکۃ الاسہم القطریہ، یہ عزیزو، یہ قطر شیئرز .com میں جائے، قطر شیئرز .com میں، ادھر اس فورم ہے، ادھر آپ کو مل جائے، یربوع کی سرچ، وبر کی سرچ کیجئے، یہ وبر جانور ہے۔ دیکھیں، اب ایک عرب نے اس کو شکار کیا، اب اس نے کیا کیا؟ اس کو کاٹ کے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نستجیر باللہ۔ اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ وہ پکا لیا اس نے، بہت زبردست، اس کو روسٹ کر کے چاول کے ساتھ بہترین اس نے بنایا، یہ وبر ہے۔
بہت ہی خبیث قسم کی جانور ہے، شکل اس کی دیکھیں. اچھا یہ وبر ہے. تو کس کتاب میں تھا؟ ہم اضواء البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316. شنقیطی صاحب فرماتے ہیں کہ وبر اور یربوع، وبر وہ ہم نے دکھا دیا آپ کو، اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم. یربوع چوہا جو ہے، پہاڑی چوہا، ان دونوں کو کہنا جائز ہے مالک اور مالک کے پیروکاروں کے لیے. وہ مذہب الشافعی، وہ شافعی کا بھی یہی ہے. وہ علیہ عامت اصحابہ، شافعی کے جتنے پیروکار مجتہدین ہیں ان سب کا یہ فتویٰ ہے کہ وبر بھی کھا لو، یربوع بھی کھا لو، چوہا بھی کھا لو. الا ان فی الوبر وجہا عندهم بالتحریم، بعض لوگوں نے کہا کہ وبر کی جو ہے حرمت کی بھی دلیل مل سکتی ہے، بعض میں ان لوگوں نے کہا. ٹھیک ہے، کنہوں نے؟ بعض شوافع نے کہا، لیکن ان خود شافعی اور اس کے جو عامہ عموم مجتہدین فقہاء ہیں مذہب شافعی کے، وہ کہتے ہیں جائز ہے. اچھا، کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے حلیت کی؟ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا تھا کہ حج کے موقع پر اگر کوئی شخص یربوع شکار کرے، چوہا شکار کرے، تو اس کو کیا کفارہ دینا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کہ ہاں کیا تھا، عمر جائز ہے، یہ ہاں جواز ہے کہ اس نے اگر آپ محرم ہیں، محرم کے احرام کی حالت میں انسان شکار نہیں کر سکتا. عمر نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ہاں احرام کی حالت میں کیا کریں، چوہے کے آپ کو خواہش ہوگی، چوہا آپ نے پکڑ کے اس کو قتل کر کے اس کو پکا دیا، تو اس پہ آپ کا کفارہ ہے. فدل ذلك، عمر کے اس فتوے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے انہ صیدون، کہ یہ کیا ہے، یہ جائز شکار ہے. ومشهور مذهب الامام احمد ایضا جواز اکل الیربوع والوبر. ہاں، مالک ہو گیا، شافعی ہو گیا، اب احمد بن حنبل، کہتا ہے احمد بن حنبل کا بھی ہے یہی ہے، فرمان یہی ہے ان کا بھی، کہ یربوع بھی کھانا جائز ہے اور وبر بھی کھانا، دونوں. چوہا بھی چاہے مرضی کھا لو، اور وہ جو موٹا بڑا چوہا ہوتا ہے فل سائز وہ بھی کھا لو.